تو ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے. توجہ کی بات. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا اور اللہ تعالی نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ جنت میں طے فرما دیا ہے. اللہ کو یہ پسند ہے. یہ نکاح عام نکاح نہیں تھا، جنتی نکاح ہے اور فرمان خداوندی سے طے ہوا ہے. 2 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو گیا مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. نکاح کا بھی جو نظام تھا، جو تقریب تھی، وہ بہت ہی خوشگوار تقریب تھی. پہلے تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کئی پیغامات آئے. کئی لوگوں نے حضرت فاطمہ کے نکاح کا پیغام بھیجا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر و عمر نے بھی بھیجا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر حضرت علی کی طرف سے جب بات آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہ رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اس کے بعد نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ان کے مہر دو. حضرت فاطمہ کا مہر 400 مسقال چاندی کا آ گیا ہے اور کچھ درہم بھی تھے. مختلف روایات ہیں 450 درہم کے برابر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا گھر تیار کرو. اس وقت مہاجرین کی بات ہے یہ. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہجرت کر کے مدینے میں آئے ہوئے ہیں. روزانہ ایک باغیچے میں کام کیا کرتے تھے، مختصر سی تنخواہ ہوتی تھی. اب شادی کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم کہاں سے لائے؟ لیکن جو ان کے پاس تھا ایک لوہے کی زرہ تھی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی، وہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں انہوں نے بیچ دیا. 400 درہم کے قریب یا 500 درہم کے آس پاس اپنے لوہے کی زرہ بیچ دی. حضرت عثمان نے وہ خرید لیا، 500 درہم ان کو دے دیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ زرہ بھی واپس ان کو تحفے میں دے دیا. اور وہی پیسے لے کر کے حضرت علی آئے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا سامان خریدو. جو حضرت فاطمہ کے جہیز کی بات کہی جاتی ہے نا، جہیز کیا تھا، جہیز کی لسٹ بھی موجود ہے، روایات میں موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے جب حضرت فاطمہ رخصت ہو رہی تھی تو کیا کیا لے کر کے گئی تھی. وہ بسترے تھے 2، اور بسترے کس طرح سے؟ کھجور کے چھال کے. 4 تکیے تھے، ایک چمڑے کا مشکیزہ تھا اور مٹی کے کچھ برتن تھے، ایک چارپائی تھی اور ایک چکی تھی. بس اتنی ساری چیزیں موجود تھی جو گھر کے لیے. اور برتن، ایک پانی بھرنے کا، کپڑے دھونے کا برتن، جو آج آپ اس کو بالٹی کہیں، بکیٹ کہیں، جس طرح بھی مٹی کے بنتے تھے. اور اس میں بھی ایک برتن ایسا تھا جو کھجور کے چھال سے بنایا اور اوپر سے مٹی کو لیپا ہوا. یہ سب جہیز کا سامان تھا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے حضرت علی کے گھر گئی تھی. اب یہاں پر رک کر کے مجھے کہنا ہے، اس جہیز کو کیا سن لیا لوگوں نے اپنے جہیز تیار کر لیے کہ سب کو جہیز دینا ہے؟ حضرت فاطمہ جہیز لے کر کے گئی تھی، رسول اللہ نے جہیز دیا تھا. ذرا غور سے پڑھ بھی لیتے تاریخ تو پتہ چلتا یہ سارا جہیز کا سامان حضرت علی کے پیسوں سے خریدا گیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے دولہے میاں آپ اپنے پیسوں سے اپنی بیوی کے باپ کو، اپنے سسرے کو دے دو پیسے ہیں کہ جتنا بھی جہیز آپ کو دینا ہے یہ میرے پیسوں سے دو. سنت ادا کرنا ہے حضرت علی کی تو پہلے پیسے بھیجو سسر کے گھر پر. لیکن ایسا نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ صرف اتنا معلوم ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، اس لیے اب سارے لوگوں کو جہیز چاہیے. یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے پیسوں سے جہیز خریدا گیا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا تھا حضرت علی کو کہ تم اپنے مال سے، اپنے پیسوں سے خریدو یہ ساری چیزیں. یہ ایک بہت بڑی بلا آج ہمارے درمیان ہے. میرے عزیزو، مسلمانوں میں یہ رواج ہو سکتا ہے اڈاپٹ کیا گیا ہو دوسروں کے ہاں سے، غیروں کے ہاں سے. نوجوانوں کو تو میں ہمیشہ یہ کہتا آ رہا ہوں پہلے سے بھی، اتر پردیش میں کچھ علاقے ایسے ہیں اللہ کی پناہ، وہاں پر میں باضابطہ کئی علاقے ایسے دیکھا ہوں شادیاں اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ اسکارپیو بولیرو نہ دے دے ان کو. لڑکے مانگتے ہیں، بھکاری کام کرتا ہے چپراسی کا اور
بیوی کے باپ سے مانگتا ہے گاڑی، کم سے کم والا چپراسی بھی بائک کے بغیر شادی نہیں کرتا. حد تو اس وقت ہوئی، مجھے تعجب ہوا جو وہاں کے علم حاصل کیے ہوئے عالم دین بنے ہوئے نئے نئے نوجوان علماء ہیں، وہ بھی شادیوں میں جہیز لیتے ہیں، اپنے علم کو بیچتے ہیں. لعنت ہے ایسے علم پر جس پر عمل نہ ہو. تف ہے. پھر اصلاح کیسے ہوگی جب علم والے لوگ، کیونکہ میں نے جب سختی سے کچھ لوگوں سے کہا کہ کیسی بلا تم لوگ بنا کر کے رکھے ہو، شادی کو اتنا مشکل کیسے کر دیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں تو سب علماء بھی تو لیتے ہیں. تو ان کے پاس تو یہ دلیل ہو گئی، علماء کا کرنا عوام کے لیے دلیل بن جاتی ہے. اسی لیے اس سے قبل بھی میں نے کہا علماء میں سے کوئی بھی ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ اور حضور کی بیٹی کے اخلاق کردار پڑے ہوئے ہوں تو ہرگز ایسے برے رسموں کو ایجاد نہ کریں اور اس کے لیے دلیل نہ بنے. عوام الناس کے بھٹکنے اور بہکنے کا ذریعہ وہ بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مرد بنایا ہے، اور نوجوانوں اللہ نے تمہیں طاقت و قوت عطا کیا ہے. عورتوں سے زیادہ تم بردبار ہو، طاقتور ہو، ہر جگہ پر تمہیں کمانے کے لیے دیا گیا ہے، معاشرے کو بنانے کے نظام تمہیں دیے گئے ہیں، اسی لیے کہ سارے کام تمہارے ذمے ہیں. جب تم کمانے والے ہو تو یہ لالچ کہاں سے آئی کہ عورت کے باپ سے ہم لے لیں، عورت کے گھر سے ہم لے لیں؟ بزرگوں نے فرمایا کہ وہ منحوس شخص ہے، اس کے اوپر نحوست طاری رہ جاتی ہے، جو اپنے سسرال سے بھکاری کی طرح لالچی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے. سال نہیں گزرے کہ اپنی بیوی کو بھیج دیا، جا اپنے باپ سے لے کر کے آ جا. پھر تھوڑا سا کچھ ہوا تو بولے تیرے بھائی سے لے کے آ جا، وہ تو بڑا مالدار ہے، وہ کماتا ہے. کتنے گھر ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کے گھر بچانے کے لیے اپنی کمائیاں اپنے داماد کے، اپنے بہنوی کے گھر بھیج رہے ہیں. یہ بڑی بری رسم ہے، بہت برا رواج ہے. امت مسلمہ میں تو یہ نہیں ہونی چاہیے. نوجوانوں سے جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ طے کر لو رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنا ہے یا ظالموں سے اڈاپٹ کیا ہوا رواج تمہیں یہاں پر رواج دینا ہے. فیصلہ تم کرو. میں ایم پی میں ایک علاقے میں تھا، میلاد شریف کا جلسہ تھا، 12ویں شریف کا جلسہ تھا. میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر نوجوانوں تم کیا دینا چاہتے ہو؟ تو پھر میں نے اعلان کیا تھا کہ 12 ایسے نوجوان کھڑے ہو جاؤ جو سنت مصطفیٰ کے مطابق نکاح کرنا چاہتے ہو، اپنے بیوی کے باپ پر دباؤ ڈالے بغیر. 12 نہیں، الحمدللہ 20 نوجوان تیار تھے. سٹیج پر آئے، ممبر پر کھڑے ہوئے، اعلان بھی کیا. یہ ہے حقیقی انقلاب کی بات. برے رسم و رواج کو میرے عزیزو آسمان سے آ کر کے ابھی کوئی نہیں بدلے گا، تم بدلو، تم اپنی زندگیوں میں بدلو. ہاں یہاں پر ایک مجبوری آ جاتی ہے نوجوانوں کی، مجھے پتا ہے. جوان تو ہمارے پاس وعدہ کر کے چلا گیا، پکا ارادہ بھی ہے اس کا، لیکن اس کی اماں چھوڑتی کہاں ہے، اس کا باپ چھوڑتا کہاں ہے؟ ابھی کی بات ہے. ابھی میرے اس سفر میں ایک نوجوان ملا، اتر پردیش کا ہی ہے. اب ہر ایک کا نام لے لیں تو ظاہر سی بات ہے ان تک تو یہ باتیں پہنچ ہی جاتی ہیں. نوجوان 25 سال کے آس پاس کا ہے، بڑے گھرانے کا ہے لیکن اخلاق میں اچھا نوجوان. مدینہ طیبہ میں اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں ویسی ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی ویسی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی تقریروں میں نے بہت بار سنا ہے، پورا ارادہ وہی ہے، آپ نکاح پڑھا دیں. میں کہا بالکل نکاح پڑھائیں گے. کہا کہ میری ماں کہتی ہے کہ اگر بغیر جہیز کے نکاح کرنا ہے تو ہمارے گھر سے نکل جاؤ، تو اتنا اچھا ہے، ہینڈسم ہے، ساری چیزیں ہیں، لوگ اسکارپیو تو کم سے کم دے ہی دیں گے. یعنی وہ بکرا ہے جس پر انویسٹ کیا گیا ہے قربانی کے لیے. یہ کیا رواج ہے؟ یہ ماں باپ آڑے آ جاتے نوجوانوں کو. اس وقت میرے عزیزو ایک حدیث میں اور سناتا ہوں. ماں باپ کی فضیلت، ماں باپ کی فرمان برداری سب اپنی جگہ پر، ان سے بدتمیزی اور ان کی بے ادبی اجازت نہیں اسلام میں. لیکن ایک قانون میں آپ کو بتاتا ہوں، لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں پھر کسی بندے کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی.
کوئی بندہ اگر اللہ کی اطاعت میں حکم دے رہا ہے، وہ میرا باپ ہو میری ماں ہو، تو ہمیں سر جھکا دینا ہے کہ یہ شریعت کے مطابق کہہ رہے۔ شریعت سے ہٹ کر کے کوئی حکم آیا تو پھر باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں۔ ہمارے لیے سب سے پہلا حکم ہے میرے رب ذوالجلال کا، پہلا حکم ہے اللہ کیا چاہتا ہے، میرا نبی کیا چاہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کیا ہے، یہ پہلے آپ دیکھیں۔ نوجوانوں کو یہ میں قانون دے کر کے جا رہا ہوں، شادی خوب اچھی کرو، تمہاری استطاعت تمہاری حیثیت کے مطابق کرو ساری چیزیں۔ ہاں کچھ لوگوں نے بہت ہی زیادہ کنجسٹڈ بھی بنا دیا ہے، جیسے وہ جماعتیں چلا چٹی والے لوگ، انہوں نے تو شادی کو پورا ہی وہ ختم کر دیا۔ نہیں نہیں نہیں، خالی ایک 2 پلی والی 5 روپے کی ٹوپی پہنو، بس نکاح اس میں ہی کر لو، اجلا کرتا، بس اتنا ہی۔ نہیں، خوشی منانے کا حق ہے تمہارے پاس، تمہارے پاس عمدہ لباس پہننے کا حق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا تو اب اس کا انداز تو دیکھو، حدیثوں میں موجود ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ذی الحجہ کو رخصت ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، تو آپ کے لیے ایک بہت ہی قیمتی اونٹنی منگوائی گئی تھی جب حضرت فاطمہ کی ڈولی جا رہی تھی، اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات حضرت فاطمہ کے آگے آگے چل رہی تھیں، انصار کی ساری عورتیں اس جلوس میں شامل تھیں جب حضرت فاطمہ جا رہی تھیں، اور صرف جا نہیں رہی تھیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات رجزیہ اشعار بھی پڑھ رہی تھیں حضرت فاطمہ کی فضیلت میں۔ اس میں سب سے پہلے جو اشعار پڑھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ام سلمہ نے ساری عورتوں کو مخاطب کر کے کہا، اے عورتوں آ جاؤ اس جلوس میں، دیکھو اس سواری پر کون بیٹھی ہے جس کو رسول اللہ نے جنتی جوانوں کی سردار کہا ہے۔ آج وہ نکاح کے بعد اپنے گھر جا رہی ہیں، اور اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی، ان کے بھی اشعار ہیں عربی میں، انہوں نے کہا، اے انصار مدینہ کی خواتین، آج دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے وہ خاتون جا رہی ہے جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، اور اس کے گھر جا رہی ہے جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، حضرت علی کے گھر جا رہی، یا حضرت حفصہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور کہا، اے خواتین، اے مدینے کی عورتیں، سب اپنے اپنے سروں پر حجاب ڈھک لو، اس لیے کہ تم جس کے نکاح کے اس جلوس میں جا رہی ہو اس سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے فضیلت میں یہ باتیں پڑھی جا رہی تھیں، اور پیچھے انصار مدینہ کی خواتین سب اس جلوس میں شریک تھیں، اور جب مولا علی کے گھر پر یہ جلوس پہنچا تو وہاں استقبال کے لیے میرے آقا پہلے موجود تھے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور حضرت علی کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے ہوئے تھے۔ جب حضرت فاطمہ آئیں ان کو اتارا گیا، دلہن کو جب اتارا جاتا ہے، یہ سارا نظام رسول اللہ کے گھرانے کا میں بتا رہا ہوں، پہلے میں نے کبھی اس چیز پر شاید آپ کے سامنے عرض نہ کیا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کو خود اتارتے ہیں اور حضرت علی کے ساتھ لا کر دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کے ملایا، اور اس کے بعد پانی منگوایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا بچا ہوا پانی دونوں کے جسموں پر چھڑکا اور فرمایا، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت فرما، اور ان کی اولاد میں قیامت تک شیطان رجیم سے ان کی ذریت کو محفوظ فرما۔ یہ رسول اللہ کی دعا تھی۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو پانی چھڑکا، اور اس کے بعد یہ بھی دعا فرمایا کہ اے اللہ، ان کے جسم کے ہر حصے سے خوشبو پیدا فرما۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر پر آئی۔ یہ بیان اس لیے میں نے کہا، یہ کیا آپ کے سامنے کہ شادی کے لیے آپ کے پاس حق ہیں، خوشیاں منانا کوئی ناجائز و حرام نہیں، ہاں کراس لمٹ کو کراس نہ کرو، باؤنڈری کو کراس نہ کرو جو شریعت نے بیان کی ہے۔ اس ضمن میں ہمارے ہاں جو چیزیں ہوتی ہیں شادیوں میں، عورتیں گھروں کے اندر دلہنوں کو سجا رہی ہیں شادی سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے، یا ان کے ہاں کچھ اردو کے گیت گا رہی ہیں، اس سب کے لیے ہم منع نہیں کرتے، خوشیوں کے دن ہیں، ان کو اس کی اجازت ہے، ان کے مہندیاں، ان کی ہلدیاں، یہ اس بات کا خیال ضرور رکھیں، یہ ہلدی مہندی کہاں سے آئی؟ جو بھی ہے، عورتیں مہندی لگاتی ہیں، ہلدی لگائیں،
اور دولہے کو کیوں لگاتے وہ تو مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے پیلا دکھنے کے لیے، کالا بھی ہو تو اجلا دکھنے لگ جائے تھوڑا سا، ہو سکتا ہے یہی مسئلہ ہوگا، باقی ہلدی کا دولہے سے کیا تعلق نہیں معلوم۔ ہاں بہرحال اگر اس نیت سے ہی اس کو لگایا جاتا ہے تو لگاؤ، دولہا پیلا دکھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دولہے کو پیلا کرنے کے لیے غیر محرم عورتیں نہ آ جائیں۔ جو عورتیں اس کے لیے غیر محرم ہیں وہ دولہے کو آ کر کے چھو رہی ہیں، پکڑ رہی ہیں، لگا رہی ہیں، یہ حرام کام ہو گیا۔ جہاں حرام کی آمیزش ہو گئی وہ ناجائز ہے، اور بغیر حرام کے خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے، دولہے کے لیے ہو دلہن کے لیے۔ دولہا بیٹھا ہے، اس کے لیے سہرا پڑا جا رہا ہے، دولہا بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے محفل لگی ہوئی ہے، اور کوئی اس کی فضیلت کچھ بیان کر رہا ہے، کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے، تم تو آسمان سے اترے ہوئے ہو، تم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہو، یہ جو بھی ہے یہ شادیوں کے درمیان بیان کیے جانے والی باتیں، اس سے بھی منع نہیں ہے، اس سے بھی منع نہیں ہے۔ ہاں یہ سہرا پڑھنا رواج رہا، بزرگوں کے درمیان بھی ہوتا رہا، اس سب سے ہم منع نہیں کرتے۔ ہاں ان رسم و رواج کو ہم شدید طریقے سے مذمت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ تم پھر اگر پٹاخے اڑانے لگ گئے اور اس کے بعد آتش بازیاں کرنے لگ گئے، جو چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں، اور یہاں تک کہ کئی رسم و رواج ایسی بھی آتے ہیں، ہم سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ دولہا آتا ہے ہال میں تو اس کی سالیاں چپل چرا لیتی ہیں۔ کہا کیوں؟ چپل پہن کے نہیں آئی تھی گھر سے، دولہے کی کیوں چرا رہی ہیں؟ کبھی سالہ کبھی سالیاں، یہ رسم و رواج کے معاملات ہمیں تو آج تک سمجھ میں نہیں آئے کہاں کون سی کتاب سے ان کے پاس آئے۔ بہرحال میں جہاں تک یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خوشیوں کے اظہار گھریلو خاندانی معاملات میں جس انداز سے بھی ہوں، جیسے مزاح کے لیے ہوئے، تفریح قلب کے لیے کچھ باتیں ہوئیں، ان تمام چیزوں میں شریعت نے منع نہیں کیا ہے، شریعت نے منع نہیں۔ ہاں اگر وہ لوگ پوچھنے لگ جائیں کہ بھائی تم ہار پہنتے ہو، تم شیروانی پہنتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے، کون سی حدیث میں آئے، وہ شامی کباب والوں کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کو بہت ساری حدیثوں کی بات ہے۔ تو دیکھیں ہر چیز یہ کتابوں میں موجود بتائی نہیں گئی ہے، لیکن ایک فارمولہ دیا ہے شریعت نے کہ تم باؤنڈری کراس مت کرو، ایسا کوئی عمل نہ کرو جو شریعت کے اصولوں سے ٹکراتا ہو، غیر محرموں سے تمہارا میل جول یا آتش بازیاں، اس طرح کی حرام کاریاں نہ ہو۔ کسی جگہ نکاح میں پہنچے ہوئے ہیں، وہاں جا کر کے دیکھیں تو نکاح سے پہلے ہی خوب دھوم دھڑاکے سے گانے بج رہے ہیں۔ کہا کیا کرنے کے لیے ہم آئے یہاں پر؟ کہا بند کر دیں گے، تھوڑی دیر بند کر دیں گے جب تک نکاح ہو رہا ہے۔ اور نکاح ہوا ادھر سے، اس نے قبول ہے کہا، پھر سے گانے شروع ہو گئے۔ تو تم نے خوشیوں کے اظہار میں کس چیز کا سہارا لیا؟ کاش وہ اچھے دن تم رسول اللہ کی نعتیں بھی سنا دیتے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے کہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ یہ دھوم دھڑاکے میں اس جوڑے کے ساتھ پھر بچے کیا پیدا ہونے والے ہیں؟ اثرات وہی مرتب ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، نکاح اور شادیوں کے درمیان ہونے والے خرافات اور رسم و رواج، اس کی کیٹیگری ہونی چاہیے۔ کچھ وہ ہیں جو مباح ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کرنا ثواب ہے، مہندی لگانا ثواب ہے، ہلدی لگانا ثواب ہے، میں نہیں کہتا، مباح چیزیں ہیں جس پر ثواب بھی نہیں، عذاب بھی نہیں، گناہ بھی نہیں۔ لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو عذاب ہیں، ثواب نہیں ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو حرام کاریاں اگر اس میں مل گئیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت فرمایا ہے۔ کیا آج کے حالات میں آپ نے نہیں دیکھا کہ ہماری وہ خواتین جو شادیوں میں شامل ہوتی ہیں کس طرح سے شامل ہوتی ہیں؟ اللہ کی پناہ، ڈر لگتا ہے ابھی شادیوں میں جانے کے لیے۔ کسی ہال میں چلے جائیں تو ہم کو پردہ کرنا پڑتا ہے۔ پردہ، ہاں اچھے لوگ پردہ کر کے جائیں، اچھے لوگ پردہ کر کے جائیں، نہیں تو وہ تو کھلے سامنے آئیں گی، ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کے آدھے لباس، وہ سارا اظہار شادیوں کے محلوں میں کرتی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ آج میں حضرت فاطمہ کو سنا رہا ہوں، وہ خواتین اگر سنتی ہیں تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں۔
اللہ تعالیٰ نے تمہارا حسن، تمہارا جمال اس لیے نہیں دیا تھا کہ ایرے غیرے نتھو کھیرے کے سامنے تم بے پردہ ہو کر کے اپنے بالوں کا اظہار کرو، اپنے حسن کا اظہار کرو۔ کسی بھی محفل میں جانے کے لیے جتنا سجتی ہیں، کیا یہ اپنے گھروں میں شوہروں کے لیے سجتی ہیں، تیار ہوتی ہیں؟ جبکہ حکم شریعت کا یہ تھا، حدیثوں میں موجود یہ تھا کہ عورت اپنے خاوند کے لیے زینت کرے، اپنے شوہر کے لیے تیار ہو تو اس کے لیے ثواب ہے، لیکن وہ شوہر کے لیے کبھی نہیں سجتی۔ وہ تو جب پارٹی میں جانا ہو تو کچھ تو وہ ہوتی ہیں کہ اگر وہاں پر اللہ کی پناہ لائٹ بند کر دیں تو جنات بھاگ جائیں۔ ایسے حالات نہیں ہیں، آپ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے، حقیقت میں جنات ان سے بھاگتے ہوں گے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں اس عورت پر جن آیا، اس عورت پر جن آیا، مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے، آیا کیسے؟ ڈر نہیں لگا بے پردہ عورت سے؟ خواتین کو سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ سیدہ کائنات کے بارے میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا، جس کے آنچل کو نہ دیکھا ماہ و مہر نے۔ ماہ و مہر کس کو کہتے ہیں؟ چاند اور سورج کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی آنچل کو چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے، اس کی ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام، ایسی پاکیزہ چادر پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ کائنات کے بارے میں فرمایا گیا ان کی آنچل کو چاند سورج نے نہیں دیکھا۔